بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹینشن لینے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دل میں حسد اور نفرت رکھنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو زندگی بھر شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر سکن اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر گلاب کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ مردانہ قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، لونگ کھانے سے آپ کے جسم میں سفید خون کے خلیات بڑھیں گے، جس سے آپ کا جسم جلد بیماریوں کا شکار نہ ہو سکے گا۔ اس کا استعمال دانتوں کے پیلے پن اور منہ کی بدبو سے محفوظ رکھتا ہے۔ لونگ کا استعمال آپ کے جگر کو صاف اور مضبوط بناتا ہے اور جسم سے زہریلے مادوں کو پاک کرنے میں بھی بڑی مفید ہے۔ لونگ آپ کے معدے کو تقویت دیتا ہے، کھانا ہضم کرنے میں مددگار ہے، قبض کی شکایتوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کو مردانہ کمزوری کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو متاثر ہونے سے بچانے اور اسے خوشگوار بنانے کے لیے لونگ کو مردانہ کمزوری کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لونگ میں خون کی گردش کو بہتر بنانے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، جس سے اعضائے مخصوصہ میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو مردانہ کمزوری کو ختم کرنے میں ہماری مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے سپرم کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے اور سٹیرون کی سطح میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے جنسی تعلقات کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے بانجھ پن کا بھی علاج ممکن ہے، کیونکہ لونگ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے اووریز کی صحت میں بہتری آتی ہے اور خواتین کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے استعمال سے عورتوں کے اعضائے مخصوصہ کے کچھ مسائل کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لینا، اور اگر غلط فہمی ہو جائے تو وضاحت کر لینا ہی دانش مندی ہے۔ نہ ضد انسان کو بلند کرتی ہے اور نہ ہی انا انسان کو سکون دیتی ہے۔ حقیقی خوشی اور سکون تب ہی نصیب ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو قبول کرنے اور دوسروں کی بات کو سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہی خوبصورت اور بامعنی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کی چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھائی جائے تو جسم میں گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ لونگ بدن کو جراثیم سے بچاتا ہے اور دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی بجائے دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لو، سارا مٹی اور گرد و غبار بہہ جائے گا اور آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ ناظرین، اللہ محبت کرنے والا ہے اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آم کا اچار کھا لیں، بھوک جلدی لگے گی۔ اگر چاہتے ہو
کہ سموسے پکوڑے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدہ میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک منہ میں رکھ کر چوس لو تو گلا صاف ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ناظرین، جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ انگور استعمال کریں۔ گاجر کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دوپہر میں پیاز کا استعمال کر لیں تو آپ کی دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ناظرین، 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے آپ کی دماغی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ زیادہ گرم مت پئیں، بلکہ نیم گرم پینا مفید ہے۔ سونف اور مصری پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند بھی زیادہ آنے لگے تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لیں۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے دماغی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیں۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنا ہے تو سفید پھٹکڑی باریک پیس کر اس میں ارک گلاب مکس کر لیں اور روزانہ ہونٹوں پر لیپ کریں۔ ناظرین، چہرے کے محاسوں کے لیے کیلے کے چھلکے نہایت مفید ہیں۔ کیلے کے چھلکے کو اگر اپنے چہرے پر خوب رگڑیں، اس سے کھلے مسام بند ہوں گے اور گلو آئے گا۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے اور وہ اتر نہ رہا ہو تو اس کو اتارنے کے لیے لیموں کا رس اس پر مل دو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ کلونجی پانی میں ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ مچھلی کا تیل جسم پر ملنے سے ہر قسم کی دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ مولی کے نرم پتے کھانے سے پیشاب کے راستے پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ مشری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بے ترتیب حیض اور لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک کا مساج کرو۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لینے سے آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط رہیں گی۔ لیموں کے رس میں ادرک ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، آپ کے چہرے کی جھریوں میں کمی ہوگی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ دور کرنے کے لیے چاول والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ کمزور بندے کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلائیں، 10 دن میں طاقت آ جائے گی۔ صبح اٹھنے کے بعد چست اور تر و تازہ رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ لیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگاؤ، چھالے 1 دن میں دور ہو جائیں گے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں
اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیں، زندگی تو کبھی بھی آسان نہیں ہونے والی، بس آپ کو مضبوط بننا پڑے گا۔ صبح کے ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، انشاءاللہ اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، باجرے کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں۔ اگر جوڑوں میں درد یا تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کا رس پی لو۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگائیں، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ لونگ مسوڑوں کے انفیکشن، منہ کے چھالوں اور دانتوں کے درد میں مفید ہے۔ لونگ کھانے سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے بجلی کی استری کو کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو بھنڈی کی سبزی پکائیں اور اس کو کھائیں، پیشاب کی جلن اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ ناظرین، ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی محنت والا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ انار کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق موجودہ زمانے میں زیادہ تر لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو اس سے ختم ہو جائے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں غصہ کرنے والی عورت رہتی ہے وہاں سکون نہیں آتا۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ رات کے وقت چاول مت کھائیں کیونکہ چاول زیادہ دیر تک ہضم نہیں ہوتے۔ انار کا جوس پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہوا ہو تو نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لیں، اس سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اپنی آنتوں کی صفائی کے لیے کیلا، خربوزہ، پپیتا، تربوز اور گرما ضرور کھائیں۔ اگر آپ روزانہ 4 بجے ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے کا معمول بنا لیں تو کولیسٹرول کم ہوگا۔ لونگ کے تیل کا مساج سر درد کے لیے مفید ہے۔ وزن میں کمی کے خواہش مند افراد لونگ کا پانی استعمال کر کے فاضل چربی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لونگ کے پانی کو اعضائے مخصوصہ کی حد سے بڑھتی ہوئی بو کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات کی وجہ سے جلد سوزش کا شکار نہیں ہوتی اور آپ کو ایکنی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ کے عرق کے استعمال سے منہ میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جس سے مسوڑوں کی بیماریوں کے خطرات میں واضح طور پر کمی آتی ہے۔ ناظرین، منہ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے
لونگ سے بنے ہوئے ماؤتھ واش کو بھی ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم مفید طبی نتائج کے لیے لونگ سے بنے ہوئے ماؤتھ واش کو کم از کم 21 دنوں تک استعمال کرنا ضروری ہے، جس سے منہ میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بعض وجوہات کی وجہ سے انسان کا معدہ کھانے کو بہتر طریقے سے ہضم نہیں کرتا، جس سے جسم کو درست انداز میں توانائی فراہم نہیں ہوتی اور کمزوری اور تھکاوٹ جیسے طبی مسائل لاحق ہو جاتے ہیں۔ لونگ کے استعمال سے بدہضمی، پیٹ کا پھول جانا، متلی اور ان جیسی معدے کی دوسری علامات سے چھٹکارا پانے میں مدد ملتی ہے۔ لونگ کو کھانے میں یا اس کا کہوا استعمال کرنے سے جسم میں ایسے انزائم متحرک ہوتے ہیں جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق لونگ میں ایسا بے رنگ اور خوشبودار مرکب پایا جاتا ہے جو جگر کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو آکسیڈیٹو دباؤ سے بھی بچاتے ہیں، اور اگر جسم کو پہلے سے آکسیڈیٹو دباؤ کا سامنا ہو تو اس میں کمی لاتے ہیں، جس سے جگر کے مسائل سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے اور جگر کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ چونکہ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے لونگ ادویات کے طور پر کام کرتے ہوئے گلے کی خراش کی شدت میں کمی لاتا ہے، اور سانس کی نالی کو صاف کرتے ہوئے لونگ سانس لینے کے عمل کو بھی بہتر بناتا ہے۔ لونگ میں اینٹی مائکروبیل خصوصیات کی وجہ سے جسم میں موجود بیکٹیریا جیسے جراثیم ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق کے مطابق لونگ کے استعمال سے ای کولی نامی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے، جو کہ فوڈ پوائزننگ کی وجہ بنتا ہے۔ لونگ میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس سے سوزش اور سوزش کی وجہ سے لاحق ہونے والے درد کی علامات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے تیل یا اس کے عرق کو استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں واضح کمی لائی جاتی ہے۔ ان علامات کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے کے لیے لونگ یا اس کے تیل کو طبی معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موسم میں تبدیلی اور بیکٹیریا کے جسم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات خشک کھانسی اور گلے کی خراش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہیضہ کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے 4 گرام لونگ لے کر 3 ملی لیٹر پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک پانی آدھا لیٹر نہ رہ جائے۔ اس پانی کو استعمال کرنے سے ہیضہ کی علامات کی شدت کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہیضہ کی علامات کچھ گھنٹوں کے لیے لاحق ہوتی ہیں، تاہم کچھ افراد میں ان کا علامات کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے۔ ہیضہ کی وجہ سے متلی، قے، پیٹ درد اور اسہال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ علامات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں، جس سے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کے استعمال سے خشک کھانسی کی وجہ بننے والے فاسد مادوں کے اخراج میں مدد ملتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لونگ پہ پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں اور کئی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فری ریڈیکلز کی وجہ سے جسم کو کم نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کی صحت میں بہتری آتی ہے۔ جزاک اللہ۔